السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ دکھا دوں گا اس جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے صورت آئینہ کر کے چھوڑوں گا۔ اسی مشن کے ساتھ وہ اپنے دن گزارتے ہیں۔ ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشل ریفارمر ہیں، معاشرے کے اندر نت نئے خیالات لیے آگے بڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آئیے آج بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں منشا یار صاحب۔ باقی سارا تعارف ان کی گفتگو سے بھی آپ کو ہوگا کہ کتنا انہوں نے خود کو ڈیولپ کیا، جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان کے حل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منشا صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ کاشف صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ کہ ایک تو آپ نے مجھے اپنے گھر دعوت دی، پھر اتنا مزیدار کھانا۔ جزاک اللہ۔ مجھے آج گھر یاد آ گیا اپنا۔ کیا بات ہے، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے؟ جی، اور ویسے بھی آپ پہلے بھی ہمارے گھروں میں دلوں میں آباد ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ناظرین کو آج ہم نے یہی تو بتانا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی صحبتیں، کون سے ایسے دوست ہوں تو آپ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے بڑے شاندار آپ جیسے دوستوں سے نوازا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے نئے گھر کے لیے۔ جی شکریہ۔ بڑا شاندار گھر ہے، میں نے پورے گھر کا وزٹ کیا ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے ناظرین بھی اس گھر کی تصویریں دیکھیں گے انٹرویو ویڈیوز کے اندر، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو پھر مبارکباد بھیجیں گے۔ انشاءاللہ۔ ایک گاؤں سے جب بندہ ایک گاؤں میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے من میں ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ شاید میں کبھی آگے نہیں جا پاؤں گا، میری منزل یہاں تک ہے، میں اس ادارے سے باہر نکلوں گا، گاؤں میں کوئی کام کاج کروں گا، بس یہیں کا رہوں گا۔ تو کیسے خیال آیا، کیسے اڑان جو ہے نا وہ اونچی اڑی؟ اصل میں کاشف صاحب یہ بڑا خوبصورت امتزاج ہے، بڑا مختصر میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ میں چھوٹی سی ایک آپ سے اجازت لے کے ایک اپنی 2-3 باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کریں۔ ایک وقت تھا کہ میں جب گھر میں کوئی استری خراب ہوتی تھی تو میں اسے کھول دیتا تھا۔ اچھا۔ وہ اماں جس مدانی سے وہ دودھ کی لسی بنایا کرتی تھی، الیکٹرک مدانی جو ہوتی ہے ہماری، وہ خراب ہوتی میں وہ کھول دیتا۔ اچھا۔ الیکٹرک ہیٹر خراب ہوتا میں وہ کھول دیتا۔ اور مزے کی بات ہے میں جو چیز کھولتا مجھ سے بند نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، بنتی نہیں تھی؟ بنتی نہیں تھی۔ پھر وہ جس طرح سے اسمبلڈ ہوتی تھی میں اس کو ری اسمبلنگ نہیں کر پاتا تھا۔ تو اٹ واز اپیرنٹلی نارمل تھنگ، بٹ میں نے دیکھا کہ یہ کہیں نہ کہیں میری پرسنالٹی کے اندر یہ چیز ہے کہ مجھ سے وہ چیزیں ہو نہیں پاتی جو میں چاہتا ہوتا ہوں۔ اچھا۔ تو اسی اسنا میں اپنے پہلا فیلئر میرا میٹرک میں ہوا۔ آئی بیڈلی اسٹک ان میٹریکولیشن، کولیپس کر گیا 2004 میں۔ قصور سے ہی کی؟ جی قصور، گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا تو فیل ہو گیا میٹرک میں، اور بری طرح ناکامی ہوئی، بیڈ کمپنیز، اور آپ کو پتہ ہے گاؤں کے جو ماحول ہوتا ہے پھر اس میں سارا سیٹ اپ۔ بہرحال اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹل فیزز سٹارٹ ہوئے، پھر مختلف پروسیسز سے ہوتے ہوئے کوئی 5-6-7 سال کی ایفرٹ رہی، پھر آ کے ایک چھوٹی سی جاب گورنمنٹ کی ہو گئی، پولیس میں ایز کانسٹیبل کی جاب ہو گئی۔ تو اس نے پھر قصور تک کا سفر، شہر میں آنے کا سفر کیا، گاؤں سے شہر تک کا سفر بھی 7 سال لے گیا۔ اچھا۔ ہم تو لاہور کی بات کرنے جا رہے ہیں، گاؤں سے شہر تک کا سفر 7 سال لے گیا۔ اچھا۔ تو یہ لاہور تو ایک بڑی بات ہے، یہ لاہور سے جو نسبت ہے، یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے والی بات آ گئی نا۔ کیا بات ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ چیزیں بہتر ہوتی گئیں، تعلیم سے رجحان بڑھ گیا، تعلیم کے ساتھ ایک تعلق بڑھ گیا، علم والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ گڈ۔ تو اس طرح پھر چیزیں ایکسپینڈ کر گئیں، تو ہم پھر وہ خالی کاسہ لیے علم والوں کے پیچھے پیچھے رہے، اور اس طرح پھر لاہور میں آگے۔ لاہور میں چونکہ ڈیورسٹی زیادہ ہے۔ منشا یار صاحب کی شخصیت کے اندر یہ نکھار کیسے آیا؟ کوئی استاد، کوئی دوست جس کے بارے میں کچھ ذکر کرنا چاہیں، ان کی کوئی عادتیں، کوئی ان کی خوبیاں بیان کرنا چاہیں، وہ بھی تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ یوں تو زندگی کا ہر فیز جو ہے بڑا خوبصورت ہے، ہر فیز آپ کو کچھ سکھا کے جاتا ہے، ادھر پازیٹیو لوگ ملیں، نیگیٹو لوگ ملیں، اچھائیاں ہوں، برائیاں ہوں، دھوکے ہوں، وفائیں ہوں، کچھ نہ کچھ آپ ہر دور میں سیکھتے ہیں، نکھار آپ اپنی شخصیت میں لاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں کوئی مرشد، کوئی رہنما، کوئی ہادی، کوئی استاد پیچھے ضرور ہوتا ہے۔ تو میں جو میجر کریڈٹ دیتا ہوں جس نے میرے تھاٹس کو ٹرانسفارم کیا، آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دیٹ پرسنالٹی از گریٹ نیم، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ سفر کر چکے ہیں، سلطان خان صاحب
اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے, ان کا اقبال بلند رہے, اور وہ زندگی میں انہوں نے ہمیشہ شمعیں پھیلائی ہیں, کوئی شک نہیں. اور ان سے مل کے بھی مطلب جو ہے مجھے تاثیر آتی تھی, مجھے خلوص کی, جو میرے اصل میں جب آپ کسی میگنیٹ کی طرف جاتے ہیں جی تو آپ وہی چیزیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ اگلے شخص میں ہوتی ہیں, تو آپ محسوس کرتے ہیں اگلا شخص بہت اچھا ہے, لیکن بیسیکلی آپ کا مقناطیس جاگ رہا ہوتا ہے, اچھا وہ اس طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, میگنیٹک ہوتا ہے جو آپ کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے. تو اسی طرح سے سر سلطان کو میں نے ایک بار, آئی واز لیبرر ایٹ دیٹ ٹائم ان 2005-06, تو ایک فٹ پاتھ سے میں گزر رہا تھا, تو اس کے اندر ان سائڈ کسی کنٹری یارڈ میں وہ سر سلطان جو تھے وہ اپنا کسی فارمل سرمنی کے ساتھ خطاب کر رہے تھے. اچھا I just listened this person speaking a few lines, few words to his audience. تو بس اس نے بدل کے رکھ دیا, اندر کا جہاں جو تھا وہ ایسے جیسے کوئی طلسماتی کوئی کرامت ہوئی تو وہ جہاں ہی بدل گیا. کیا بات. تو پھر مجھے اس چیز کے بعد ایک تڑپ آئی کہ مجھے بولنے میں مہارت آنی چاہیے, مجھے اپنا گفتار کو سنوارنا ہے, مجھے گفتگو کرنا سیکھنا ہے. تو میں اب تک طالب علم ہوں, اب تک میں گفتگو کو سیکھتا ہوں. میں پڑھانے کی بات نہیں کروں گا, پڑھانا تو اس میں ایک ایڈیشنل چیز ہے, اللہ کبھی توفیق دے کہ اس کو ہم اچھے سے پرفارم کریں, اچھے سے پڑھا سکیں, لیکن میں سیکھتا ہوں, تب میں اس کو سیکھ رہا ہوں. تو کریڈٹ الٹیمیٹلی گوز ٹو مسٹر سلطان. سر سلطان کے والے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں فریکوینٹلی سر سے سیکھتا تھا تو اس دور میں ہمارے ایک کولیگ تھے, ہز نیم واز مسٹر نوید مشتاق. اچھا. انہوں نے سر سلطان کو ڈیڈیکیٹ کیا, انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص اتنا خوبصورت لگا, اس نے کہا کہ شاہی انہیں ملے نہ ملے, اچھا یہ ان کا مقدر, شاہی انہیں ملے نہ ملے یہ ان کا مقدر, میں اپنے ہر بچے کا نام سلطان رکھوں گا. واہ. تو یہ وہ سر سلطان صاحب کی شخصیت کی ترجمانی جو ہے وہ ان کے بچے, ان کے شاگرد, اور سر سلطان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچپن سے 55 سال تک کے بچوں, شاگردوں, بیٹوں, بیٹیوں. تو اٹ واز اے گریٹ ویژن, the person is having a outstanding way of communication, way of passionate and way of delivery and everything. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جس کو اس شخص کی قربت عطا کرتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب لوگ ہیں. تو آئی ایم دا لکی ون ہیونگ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میرے بہت سے اساتذہ ہیں جن پہ مجھے گرو ہے, جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. قاسم علی شاہ صاحب سے 2013-14 سے میری رفاقتیں ہیں. اس وقت شاہ صاحب کی ویڈیوز اتنی وائرل بھی نہیں ہوئی تھیں. جب شاہ صاحب سے مجھے ملنے کا شرف ملا, ویری گڈ, آصف خان صاحب سے, خالد ملک صاحب سے, معین الحق ملک صاحب سے, یعنی کہ ایک اساتذہ کی میرے پاس لمبی لسٹ ہے. اتنے میرے دوست نہیں ہیں جتنے میرے اساتذہ ہیں. بہت. تو میں اس بات پہ گرو اور فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسی سینس دی ہے کہ میں استاد ڈھونڈتا ہوں, ہر وقت استاد ڈھونڈتا ہوں. الحمد للہ. تو اگر کوئی میری ذات میں کچھ ایسا, ول تو ہے ہی نہیں, میں تو طالب علم سمجھتا ہوں خود کو, اگر کوئی ایسی بات ہے تو کریڈٹ الٹیمیٹلی گوز ٹو مائی ٹیچرس. گریٹ. ماشاء اللہ, منشا صاحب کی شخصیت میں تو نکھار آتا رہے گا. منشا صاحب کیونکہ استاد ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارے کئی اور نوجوان ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے. ان کے لیے کوئی 2-4 باتیں, کوئی گر بتا دیں ان کو بھی. ہاں بالکل. چونکہ میں طالب علم ہوں اور خاص طور پہ میں سوشیولوجی کا طالب علم ہوں, معاشرتی سائنسز کو میں پڑھتا ہوں, سیکھتا ہوں, معاشرے کے اتار چڑھاؤ کو میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ سوسائٹیز کیسے ٹرانسفارم ہوتی ہیں, سوسائٹیز کون بناتا ہے, سوسائٹیز کیسے بنتی ہیں, سوسائٹیز فنکشن کیسے کرتی ہیں. تو جو آج کے نوجوان کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پرابلم ہے. جی. یعنی نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو آج کے نوجوان کے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا وہ بڑا عجیب ہاتھ ہو گیا. حادثے سے بڑھ کر. ہاں بالکل ایسے ہی ہے نا, حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا والی بات. ہاتھ یہ ہوا ہے اس جوان کے ساتھ کہ اس سے اس کی جوانی چھین لی گئی ہے, اس سے اس کی بصیرت چھین لی گئی ہے, اس سے اس کی بصارت چھین لی گئی ہے. مجھ سے نفرت کی عجب راہ نکالی اس نے, میرے اندر سے ہی دیوار اٹھا لی اس نے. یہ ویڈیو کیمرہ جس سے ابھی آپ ہماری آواز اور ہمارے اس انٹرویو کو ریکارڈ کر رہے ہیں جی, اس ویڈیو کیمرہ نے اس دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. یعنی یہ تہذیب شاید اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو آج کے نوجوان کے اندر پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے,
ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اس کے اندر. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ول کی کمی ہے, ول پار نہیں ہے. ول پار نہیں ہے, ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے. اور ول پار اور حوصلہ اور پیشن اور لائلٹی اور وفا اور لو اور جرت اور انکریجمنٹ, یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو اثاثے نہیں دے سکتے, یہ جائیدادیں نہیں دے سکتی, یہ چیزیں آپ کو مٹیریل پرسوٹس کے عوض نہیں مل سکتی. یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں اسپرچولیٹی کے تھرو ملتی ہیں. کیا بات ہے. یہ سینہ بسینہ ملتی ہیں. اقبال کا کسی شعر کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے علم کا وارث نہیں ہے تو پھر وہ میراث کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آبا کی جو علم کی اور بصیرت کی اور حسن کی اور دانشمندی کی وہ وراثت جو ہے اس کا ہمیں وارث ٹھہرنا چاہیے. کیا بات. تب جا کے ہم ان کی جائیداد کی طرف ہاتھ بڑھائیں. لیکن ہم نے اس کو وائس ورثہ الٹ کر دیا ہے. پہلے تھا عزت آدمی وقار آدمی, اب ہے زار آدمی زار آدمی. پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے, اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی. تو یہ پرابلمس ہیں آج کے جوان کے ساتھ. تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر مائی فیلنگس, مائی ہارٹ ٹو مائی یوتھ. میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ گو بیونڈ منی. کسی سائے کے پیچھے مت بھاگیے, پیسے کے پیچھے نہ بھاگیے, کسی چیز کے پیچھے نہ بھاگیے. اپنی ذات کڑتن ہوئے تے مشتری نال نہ لڑیے. اپنے آپ کو تو پہچانیے نا, دیکھیے تو صحیح آپ میں ہے کیا. ہاؤ مچ امپاورڈ یو آر, ہاؤ مچ ٹیلنٹڈ یو آر. جی. آپ نے چاند تک رسائی حاصل کر لی, مریخ پہ آپ کمندیں ڈالنے کے چکر میں ہیں, آپ ستاروں فلکیات کے علم میں ماہر ہو چکے ہیں, آپ نے ہر چیز سمندر کی گہرائیوں تک جا چکے ہیں, آپ ہر سب کچھ جانتے ہیں, سیاست جانتے ہیں, ڈیموکریسی جانتے ہیں, جمہوریت کے اصول جانتے ہیں, آٹوکریسی جانتے ہیں, ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے, میڈیسن میں آپ کی ایڈوانسمنٹ ہے. اگر کسی چیز کو آپ نہیں جانتے تو آپ خود کو نہیں جانتے. خود کو جانیے تو صحیح نا. تو خود کو اللہ فرماتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. وی آر ہیونگ ملٹی ڈائمینشنل ٹیلنٹ بیکاز اللہ نیور کریٹس گاربیج. اللہ نیور کریٹس گاربیج. اللہ ہیز کریٹڈ ایوری کریشن یونیکلی. یس, نو ڈاؤٹ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. بالکل. لیکن جب ہمارا جوان ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتا, اور غور کیوں نہیں کرتا, کوشچن از جی کہ غور کیوں نہیں کرتا. غور کرنے والے اور کروانے والے کا بھی تو کوئی تعلق ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. غور کرنے والا تب غور کرے نا جب غور مجذوب کروانے والے ہوں, غور کی طرف مبذول کروانے والے ہوں, جی. غور کی طرف دعوت دینے والے ہوں, تب کوئی غور کرے. جی. اب کوئی غور کیوں کرے. آپ اپنے جب بچوں کی, چونکہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, بچوں کی تربیت کے توسط سے میں ٹریننگ سیشنز کرتا ہوں, تو آئی کیم ٹو نو کہ بچے کس طرح سے, بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. جی. بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ہمارا بچہ کسی بھی ایک کام کو, ایک بات کو ایک بار کہنے سے اس کو فوراً سے اس کی لائف کی ہیبٹ نہیں بنتی. ہم بچے کو جب السلام علیکم کہنا سکھاتے ہیں ان پرٹیکولرلی ان آر کلچر, تو بچے کو ریپیٹڈلی بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے السلام علیکم کہنا ہے 30 70 80 90 100 ٹائمز. ہم بچے کے انکانشیس میں یہ بات ڈالتے ہیں تو بچے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یس, پھر بھی نو آئی ہیو ٹو سے, یس, پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کریکشن کرنا پڑتی ہے. نو کویسچن از آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, اور آپ کے بچے کا وہی انٹرسٹ کیوں نہ ہو جو آپ کا انٹرسٹ ہے. اس جوان کا انٹرسٹ وہی کیوں نہ ہو جو آج کے ضعیف کا انٹرسٹ ہے, بوڑھے کا انٹرسٹ ہے. آپ کی جو نوجوان نسل ہے وہ آپ کی ہی تو ترجمان ہے. بالکل کوئی شک نہیں. تو آپ کیسے ہیں, کوشچن از کیا آپ کیسے ہیں. آپ نے کیا کیا, آپ نے کیسا دیا, آپ کس طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں, آپ اپنی زندگی کیسے گزار کے پے بیک کیسے کر رہے ہیں.
مطلب بچوں کی قاسم علی شاہ صاحب کی مجھے کبھی کبھی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے. ہی آفن پرووکس اینڈ مینشنز سچ ٹائپ آف لائنز. ہی سیز جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہو ویسے آپ خود بن جائیے. خود بن جائیے, آپ کا بچہ ویسا بن جائے گا. کیونکہ بچہ آپ کو دیکھ کے بچہ آپ کے ایکشنز کو امیٹیٹ کرتا ہے. بچہ ایسا ہی, نہ کہ آپ کے کہنے سے بچہ باز آ جائے یا کام کر لے یا کام چھوڑ دے. وہ امیٹیٹ کرتا ہے بچہ آپ کو. مچا صاحب, آپ کے خیال میں, آپ کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامیاب, ہر بندہ کہتا ہے میں نے کامیاب ہونا ہے, کیا ہے وہ کامیابی؟ کامیابی کی مجھے لگتا ہے کہ کامیابی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہیپینس. آپ زندگی میں اگر خوش نہیں ہیں کسی کام سے, کسی شخص سے, کسی پیشے سے, کسی بھی فیلڈ میں, اگر آپ کسی چیز سے خوش نہیں ہیں, آپ کے اندر اسپرٹ آف پیس نہیں آتی, کسی کو سوچ کے آپ کو فیل نہیں آتی, آپ کے دل میں شگوفے نہیں پھوٹتے کسی خیال کو جان کے, کسی شخص کو سوچ کے, کوئی بھی کام کر کے, لیکن آپ اس کی پیک پہ موجود ہیں, لوگ گردان رہے ہوں کہ منشا از دا سکسیسفل پرسن. کاشف مغل ہیز کمپلیٹڈ ہز مشن اینڈ ہیز سکسیڈڈ ان ہز لائن. دس از ناٹ سکسیس. اچھا, سکسیس از وٹ when you feel satisfaction, when you feel happiness, internal happiness, true happiness, spiritual happiness is directly proportional to success. Correct. آج کا نوجوان اپنی صحبت کو کیسے بہتر کرے اور کیسے اچھے دوستوں کا انتخاب کرے, اس کو کیسے پتہ چلے کہ یہ دوست اچھا ہے, اس کو میں نے اپنی صحبت میں رکھنا ہے؟ کوئی 2-4 گر بتائیں نا. وہ بھی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے موبائل آپ کے پاس کون سا اس وقت؟ سمسنگ کا ہے. آپ نے یہ سمسنگ کا موبائل کیسے لیا, کیوں لیا؟ میرے دوستوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو آلریڈی استعمال کیا ہے, یوز کیا ہے اس کو, تو اس کا بیٹری ٹائمنگ, اس کے اندر جو فنکشنز ہیں وہ بڑے اچھے چلتے ہیں. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ سیمسنگ کوئی برانڈ ہے؟ جی مانتا ہوں. برانڈ ہے. اور یہ برانڈ کیسے بنا؟ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے, لوگوں نے بنایا, استعمال کرنے کی, لوگوں کے ریسپانسز نے بنایا. جی دیکھیے, ہم اچھی محفلیں جب تک برانڈ نہیں کرتے, آپ کی پینٹ برانڈ ہو گئی ہے, آپ کی شلوار برانڈ نہیں ہو سکی. آپ کا پینٹین شیمپو برانڈ ہو گیا ہے, آپ کا عبایا اور دوپٹہ برانڈ نہیں ہو سکا. آج یہ برانڈ ہوگا کیونکہ ہم شلوار قمیض میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور شلوار قمیض کو ہی برانڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے جوانوں کو جو پازیٹیوٹی, ایک اچھی کمپنیز کیسے دے سکتے ہیں, ہم ان کے اندر سب سے پہلے اس کی پیاس پیدا کریں, ان کے اندر ایک تھرسٹ ہو, وہ چاہیں کہ یہ چیز ہمیں ملے. اب جوان چاہتا کیا ہے؟ جو جوان چاہتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے, ایکسیسیبل مل جاتا ہے. آپ کسی جوان کا موبائل فون کھول کے دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا جوان کے اس عمر کے انٹرسٹ کیا ہے. جی, آپ کو اس کے تمام زاویے کھل کے سامنے آ جائیں گے, اور وہی چیزیں اس کو فیلئر کی طرف لے کے جاتی ہیں. آف کورس وہی چیزیں اس کو فیلئر کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو وہ جن چیزوں کو آئیڈیلائز کس کو کرے؟ ہاؤ مچ پیپل آر ان یور سوسائٹی which are still able to be idealized. مذہبی لیول پہ آ جائیے, سیاسی لیول پہ آ جائیے, معاشی لیول پہ آ جائیے, ایمانداری کے لیول پہ آ جائیے, سچ بولنے پہ آ جائیے, وعدہ پورا کرنے پہ آ جائیے. کتنے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو میں فالو کر سکتا ہوں؟ بہت کم ہے تعداد میں. تو ان کو ہمیں بڑھانا پڑے گا, ان کو پروموٹ کرنا پڑے گا, ان کو پروموٹ کرنا پڑے گا, ان کو برانڈ کرنا پڑے گا. آج سوشل میڈیا پہ ایک بندے سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, وہ وائرل ہوتی ہے, وائرل ہو جاتی ہے. کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی وائرل کرنے کو تیار نہیں. آف کورس اس کو وائرل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اس کو آپ 4 چاند لگائیے, اس کا کہیے کہ اس نے کمال کر دیا. ہی ہے, دس پرسن از ہیونگ ونڈرفل پوٹینشیل اینڈ ہی کین اور شی کین ڈو دس گریٹ جاب. اندھیرا روشنی کی کمی کا نام ہے. ایگزیکٹلی, روشنی کو بڑھائیں ہم تاکہ اندھیرے ختم ہوں. اور ایسا نہیں کہ روشنیاں ہیں نہیں, انتظار کر رہے ہیں. یس, مدم ہے, دیوں میں تیل تھوڑا ہے, اگر ہے تو ان کو جلنا نہیں آتا. بس اتنی سی ضرورت ہے آج کے جوان کو, اور یہ فیسیلیٹیشن جو ہے اٹ کین ٹرانسفارم دیئر لائفز. اچھے دوست کی بھی کوئی 2-4 خوبیاں بتائیں, کیونکہ ہم نے تو صرف یہی سنا کہ دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے, جبکہ ایسا بھی ہوتا ہے
جس دوست کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ مصیبت میں کام آئے، کسی وقت وہ خود مصیبت میں ہوتا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا اور دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو بڑا مسئلہ رہتا ہے یہ. بتائیں ذرا آج ہمارے ناظرین کو کیا پہچان ہے. میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. وہ ڈوگر برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا. تو ان سے یہی جو آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے، تو یہی سوال ایک بار ان سے پوچھا کہ علم نے آپ پہ کیا اثرات چھوڑے. اس وقت وہ PhD آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ان کی، فائنل سناپسس انہوں نے سبمٹ کروا دیا ہوا ہے تھیسس تک. تو کہنے لگے کہ جب میں نے ماسٹرز کیا سیاسیات میں، تو اس وقت میں محمد یونس ڈوگر، سردار محمد یونس ڈوگر تھا. اچھا. پھر میں MPhil میں گیا، پھر میں PhD کی طرف جب بڑھا، تو اب جب میں PhD کر چکا ہوں سمجھ لیجئے، تو اب میں صرف یونس رہ گیا ہوں. اچھا. اب میں یونس رہ گیا ہوں. اب میں نہ سردار رہا ہوں، نہ ڈوگر رہا ہوں، نہ چودھری رہا ہوں. اب مجھ میں کچھ بھی نہیں رہا. تو اسی طرح سے میں دوستی کو بھی اسی پلڑے میں تولنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جب دوستی کرتے ہیں تو دوستی میں ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بنا لیتے ہیں، نجائز امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. ہم اپنا کاسا ایسے رکھتے ہیں دوستی میں. دوستی بنانے کے پیچھے مقصد یہ ہے. مثلا جیسے آپ نے تعریف کی کہ دوست وہ ہو جو مصیبت میں کام آئے. بھائی دوست اس سے دوستی کرو جس کی مصیبت میں آپ کام آؤ. بہت بڑی بات. چینج دا مائنڈ سیٹ. یس. ایون اٹ کین چینج یور ہول لائف. آپ کیوں کسی کے کام نہیں آ سکتے؟ آپ کے ہی ہر شخص کام کیوں آئے؟ یعنی کہ آپ نے کیوں ویسی امیدیں رکھی ہیں کہ وہ میرے ہی کام آئے؟ ایگزیکٹلی. ہاں، اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ممکن ہے آ بھی سکتا ہے. وہ ایک الگ میٹر ہے. ہاں. یعنی کہ آپ نے کوئی سوچ لے کر نہیں آئے، کوئی مطلب پال کے نہیں آئے. آپ محبت میں آئے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ چاہت میں آئے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ اس سے کچھ لرن کرنے آئے ہیں، آپ اس کی صحبت میں کچھ اچھا فیل کرتے ہیں، آپ آئے ہیں. آپ کے روشن دان سے ہوا تو آنی ہے نا بھائی. اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. جب خدا نہ کرے آپ کسی مصیبت میں ہوں تو دوست کام تو آئے گا، دوست جو ٹھہرا. لیکن انٹینشن یہ کیوں ہے کہ دوستی ہو ہی کام کے لیے؟ یہ انٹینشن کیوں ہے؟ کیسی انٹینشن ہے یہ؟ شاید اسی وجہ سے دوستیاں فلاپ ہو جاتی ہیں. یس آف کورس، دس از دا سول ریزن. غرض پالی ہوئی ہے. غرض پال کے رکھتے ہیں ہم، مفادات پال کے رکھتے ہیں. لیکن مفادات دیتے کیوں نہیں ہیں یار؟ دیتے کیوں؟ اپنے حقوق کا رونا تو روتے ہیں، فرائض کو بھول جاتے ہیں. منشا صاحب، آج تو بھری بزم میں آپ راز کی باتیں کہہ رہے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ نوجوانوں کیا ہم بھی نوجوان ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں. نوجوانوں کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، جو باتیں ہم آپ کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دراصل ہم آپس میں بھی کر رہے ہیں. یس وی آر موٹیویٹنگ ایچ ادر. یس، بالکل ایسی بات ہے، ہم ایچ ادر کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ویری گڈ. تو منشا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، آپ نے نیا گھر خرید لیا اور مجھے پتہ چلا یہاں پہ آپ کوئی اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی فیوچر کا ویژن ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. جی بالکل. گھر تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، مختلف نعمتوں سے نوازتے ہیں، مختلف طرح پہ ان کے کرم ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور لوگوں کے ہاں کرم کی بھی ڈیفینیشنز مختلف ہیں. اچھا. کسی کو گھر ملے تو کرم سمجھتا ہے، کسی کو گاڑی ملے تو کرم سمجھتا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کرم اور اللہ کا فضل اور اللہ کا رحم صرف مال و دولت اور روپے پیسے کی صورت میں ہی نہیں ہے. آپ کا نیک خیال بھی کرم ہے، نیک صحبتیں بھی کرم ہیں، نیک اولاد بھی کرم ہے، نیک بیویاں بھی کرم ہیں، والدین کا حیات ہونا بھی کرم ہے. بہت خوب. تو کیا کچھ کرم نہیں ہے ماشاءاللہ. تو یہ اللہ ہیز بلیسڈ می ود اے بیوٹیفل ہوم ایز ویل. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آئی شوڈ یوٹیلائز this four wall for the sake of betterment of the society. ماشاءاللہ. میں اپنے ارد گرد کو روشن کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑی سوچ. اگر اللہ نے مجھے روشنی دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چراغ سے چراغ چلے. بہت بڑی بات ہے. جتنا اس کو بانٹا جا سکے بانٹنا چاہیے. اللہ پاک آپ کے جذبے، آپ کی سوچ کو ایسے زندہ رکھے. ہماری نیک تمنائیں، دعائیں آپ کے ہمیشہ ساتھ ہیں. آمین. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں میرے خیال سے نوجوان اس وجہ سے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے، خاص طور پہ رشتہ داروں کی طرف سے، فیملیز کی طرف سے نوجوانوں کو بہت سارے پریشر ہیں. مثلا کسی کے پاس اچھا سوٹ نہیں ہے تو اس کو باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو اس کو باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے اس کو باتیں ہو رہی ہیں. یس. تو اس طرح کے مٹیریلسٹک سوچ سے کیسے باہر نکلا جائے؟ نوجوان بڑے پریشان ہیں. ایون کہ نوجوان خود اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گئے ہیں
کہ میرا سوٹ اچھا ہوگا تو میری معاشرے میں عزت ہوگی، میرے پاس بڑی گاڑی ہوگی تو مجھے معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، میرے پاس بڑا گھر ہوگا تو فیملی میں میری واہ واہ ہوگی، ورنہ ادروائز میرا کوئی نام مقام نہیں. تو اس سوچ سے، اس مٹیریلسٹک سوچ سے بے شمار فیملیز اس کی زد میں ہیں، معاشرہ پورا اس کی زد میں ہے آج کا جو سینیریو ہے. تو معاشرے کو اس سینیریو سے نکالنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے پڑیں گے؟ بالکل صحیح ہے. کاشف صاحب، یہ بڑا ایک اچھوتا ٹاپک ہے جس پہ آپ نے بات کی، سوال بھی پوچھا. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے، آپ نے کبھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو علم میں انتہا کے آگے ہوں اور آپ نے ان کو فیشن نہیں کرتے دیکھا ہوگا. بہت سارے لوگ دیکھیں جو علم میں آگے چلے جاتے ہیں، جن کے پاس علم اللہ جن کو عطا فرماتا ہے، ان سے باقی فکریں دور ہو جاتی ہیں تقریباً. بالکل ٹھیک جن کا اصل علم و نافع جن کو ملتا ہے. تو یہ چیزیں جو معاشرے نے ہمیں ودیت کر دی ہیں، دے دی ہیں، جن کو ہم نے اپنا لیا ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اچھا لباس نہیں ہے پہننے کے لیے، جس کے پاس کوئی سوشل سیٹ اپ نہیں ہے، جس کے پاس اپنے آپ کو پورٹری کرنے کے لیے کوئی اچھی ریزنز نہیں ہیں، وہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں. ان کی وجہ سے، اس احساس کمتری کی وجہ سے پھر وہ مختلف جرائم میں چلے جاتے ہیں، کسی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز میں چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں ان لوگوں کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. تو اس کا جو بہترین سلوشن ہے وہ یہ ہے جو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جسٹ ریکگنائز یور سیلف. خودداری کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. خودداری کو بیدار کیسے کی جائے؟ خودداری بیدار، دیکھیے، اے پرسن از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. یعنی اگر آپ یونان میں جاتے ہیں تو آپ یونانیوں کی طرح ہی کریں گے وہاں جا کے. ٹھیک ہے. یعنی معاشرے کے اندر جو کلچر ہوتا ہے، اس کلچر کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اس معاشرے پہ. تو یہ اسلامک معاشرہ ہے تو اس کو اسلامک ویلیوز کے اوپر سٹینڈ کرنا چاہیے. اگر ہم اس معاشرے کا نیوٹرل انالیسس کریں، آپریشن کریں، ہاؤ کین یو پورٹریز دس سوسائٹی ایز اسلامک سوسائٹی. ہمارے ہاں اسلامک ٹریڈیشنز کہاں پہ وابستہ ہیں؟ میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. جی. as you know, I am serving in police department. موسٹ آف ٹائم جب میں کبھی کسی رات کے 3 بجے 4 بجے ڈیوٹی سے آ جا رہا ہوں، سگنل پہ کھڑا ہوں، تو لوگ مجھے دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ رات کے 3 بجے ریڈ سگنل لگا ہوا ہے، پولیس والا اس پہ رکا ہوا ہے. اب دیکھیے، جس معاشرے کے اندر قانون کی پابندی کرنا آپ کے لیے ٹیبو بن جائے، مذاق بن جائے، اس معاشرے کا کیا حال ہو سکتا ہے جہاں پہ پرنسپلز ختم ہو جائیں. آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں دولہا اپنی بارات لے کے سڑک بلاک کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی گھوڑی ناچ رہی ہوتی ہے اور پیچھے ایمبولینس پھنسی ہوتی ہے. آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں. آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ گاڑی والا بوتل پی کے گاڑی سڑک کے بیچ چلتی گاڑی سے بوتل باہر پھینک دیتا ہے، اور پیچھے سے آتا موٹر سائیکل والا اس بوتل سے اٹک کے گر جاتا ہے. اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے. بالکل. آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ ہر شخص کو جلدی ہے، جانا کہیں بھی نہیں ہے. میرے ایک دوست ہیں، ابھی پرسوں آئے تھے. ہی از گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ اے سی ویری سون. ہی ہیز کمپلیٹڈ ہز PMS ایگزام ماشاءاللہ. تو ہی بلانگس ٹو راولپنڈی. لاہور جب بھی آتے ہیں میرے وہ دوست، جب بھی لاہور تشریف لاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ منشا بھائی مجھے یوں لگتا ہے جیسے لاہور میں آگ لگ گئی ہے خدا نخواستہ کہیں، اور ہر شخص کو وہ آگ بجھانے جانا ہے. اچھا، ایسے بھاگ رہے ہیں. اتنی اسپیڈی لائف ہے آپ کے لاہور کی. میں نے کہا یار تم بھی تو پاکستان کا حصہ ہو، تمہارے ہاں کیا ہے؟ کہتا یار اتنی تیز لائف نہیں ہے. ٹھنڈے لوگ ہیں، قانون کی پابندی کرتے ہیں، چاہے تھوڑی کرتے ہیں. راولپنڈی کی بات کریں. راولپنڈی اسلام آباد کی بات کر جی، پاکستان کا ہے. جی ٹھیک ہے. چاہے تھوڑی کرتے ہیں. تحمل ہے لوگوں میں، زندگیوں میں ٹھہراؤ ہے. ہم نہ جانے کس دوڑ میں لگ گئے ہیں، نہ رات کی خبر نہ دن کی خبر. آپ دیکھیے اسلامی معاشرہ کیسے، اسلام کی جو ترویج ہے کیسے ہے. آپ کے ہاں زنا سر عام ہو گیا ہے، اور آپ کے ہاں نکاح مشکل ترین کام ٹھہر گیا اس وقت. نجائز رسمیں، فضول رسمیں، ہندوانہ رسمیں. ہاں، ہاؤ کین یو سے دس از اسلامک سوسائٹی. ہمیں اب ضرورت ہے اس کو پیچھے پلٹنے کی ضرورت ہے، پیچھے لوٹنے کی ضرورت ہے، پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر کیسی مسلمانی تھی ان میں کہ وہ معزز تھے اور ہم معزز نہیں ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ کیا تھا کیا ان میں؟ ویلیوز تھی، اقدار تھی. اب کہاں ہیں؟ ہم نے سوال یہ کہ اب کہاں ہیں؟
سریا سے زمین پر آسمان عام کو دے دے مارا. تو بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پورٹری کریں. اٹ از نیڈ آف ٹائم ٹو برانڈ یور ویلیوز. گریٹ. It is need of time to portray your inner side. You should be satisfied by spirit. آپ کو material pursuits, آپ کو civic satisfy might possible نہ کر سکے. آپ کو 2 کنال کا گھر satisfy نہ کر سکے. اور جس کو یہ اتنا کچھ satisfy نہیں کرتا, اس کو پھر قبر کی مٹی ہی satisfy کرتی ہے. بہت خوب بات منشا صاحب. جتنی ہماری گفتگو ہوئی ہے انشاءاللہ سوسائٹی کے اندر اس کا امپیکٹ جائے گا انشاءاللہ. جب آپ یہاں پہ اکیڈمی لانچ کریں گے انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس. آپ کے جو علم بانٹنے, روشنیاں عام کرنے والی جو ادات ہیں ان کو بھی پروموٹ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا کام ہے کہ جو ہم کر سکتے ہوں گے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. کرامت فاؤنڈیشن ایک اچھا ادارہ ہے, زبردست کام کر رہا ہے. اب تک میں نے جتنے کرامت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ویل نون پرسنالٹیز کے انٹرویوز دیکھے ہیں, یقیناً وہ سوسائٹی کے اندر ایک ویلیو ایڈیشن کا کام کرتی ہے. اور دس از ریئلی ونڈرفل ورک اینڈ موسٹ آف پیپل آر اپریشیٹنگ اٹ ناؤ ڈیز. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے. بہت اچھا کام کر رہی ہے کرامت فاؤنڈیشن اور اس کو آگے چلنا چاہیے, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, اس کا کینوس بڑا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور اس کو پھلے پھولے بڑھے اور اس کی روشنیاں دور دور تک جائیں. آمین. جزاک اللہ منشا صاحب, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کاشف صاحب, دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا منشا یار صاحب آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑی شاندار گفتگو انہوں نے آپ سب کے لیے کی, ہمارے لیے کی, کہ اگر ہماری زندگی کے اندر ہم عمل کرنے لگ جائیں ہر اچھی بات پہ, ہر اچھے کام پہ, عملی طور پہ اس کو کر کے دکھا دیں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. اور سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ ہم معاشرے میں خوار اس لیے ہیں, ہم نے اپنی ویلیوز کو, اپنے اقدار کو گوا دیا ہوا ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے خود کو جان لیا, اپنے رب کو جان لیں گے انشاءاللہ, تو اس دنیا میں آنے کا مقصد جان لیں گے. تو جب اس دنیا میں آنے کا مقصد جان لیں گے تو کوئی بھی ایسی خواہش, کوئی بھی ایسا خواب ادھورا نہیں رہے گا. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور مہمان کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.